الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، پیر اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، بشیر نذیر، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم بذات حضرت. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے. اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اسلامی اعتبار سے ہمارا آخری مہینہ سال کا شروع ہو چکا ہے. اس کا نام ذی الحجہ ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانوروں کو خرید کر ان کے گلوں پر اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھری پھیرتے ہیں. یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ سارے ایام میں سے سب سے افضل دن ہے. پورے سال کے دن ایک طرف اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن پہلے جو ہیں یہ ایک طرف. یہ 10 دن جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا شان، ان کا رتبہ بہت بلند ہے. حتیٰ کہ پورے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان کا بھی آتا ہے اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی افضل یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. رمضان المبارک اور لیلۃ القدر ان سب سے افضل جو ہے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر کریں، خاص طور پر پہلے 10 ایام کی قدر کریں اور اپنے اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اپنے اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں. یہ ہمارے لیے ایک عظیم ٹائم ہے. صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ یہ ذی الحجہ کے 10 ایام جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں. پورے سال کے دن ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف. یہ 10 دن بڑے اہمیت والے ہیں. ان میں جو شخص جو عمل بھی کرے گا وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، باقی ایام میں کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال میں سے یہ چھوٹا عمل سب سے اوپر ہوگا، سب سے اہمیت والا ہوگا. اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا ثواب جو ہے وہ باقی ایام کی نسبت ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کا زیادہ ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، میدان جہاد میں جائے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا وہ انسان بھی ان 10 ایام کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں،
کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، آرام اور سکون کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر، سکون والی زندگی کو چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا میدان جہاد کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے وہ نکلا۔ کیا وہ بھی ان 10 ایام کا مقابلہ اور اس کی فضیلت کو نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن ایک شرط، وہ انسان جو اپنے گھر سے نکلے، میدان جہاد کے لیے جائے، اپنے ساتھ سامان لے، اپنی سواری لے، اللہ کی راہ میں نکل پڑے، میدان جہاد میں پہنچ جائے، لڑتا لڑتا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا سامان، اس کی سواری جو تھی وہ بھی قربان ہو جائے، وہ بھی شہید ہو جائے، اس شہید کا مقام زیادہ ہے، اس شہید کا مقام زیادہ ہے۔ وگرنہ وہ انسان جو میدان جہاد میں جائے، لڑ کر واپس آ جائے، وہ بھی ان 10 ایام میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ 10 دن جو ہیں بڑی اہمیت والے 10 دن، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ آج پہلا دن ہے، ذی الحجہ کی آج 1 تاریخ ہے۔ ہم نے ان ایام میں خاص طور پر زیادہ محنت کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر نماز کے حوالے سے بات کریں۔ اگر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں تو خدا را اپنی اس سستی کو دور کیجئے۔ ہمیں ٹائم کے ساتھ وقت پر مسجد میں آنا چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دن بڑے قیمتی دن ہے۔ کوئی شخص، کوئی مسلمان اگر سنتوں میں سستی کرتا ہے، سنتوں کو غفلت کے ساتھ نہیں ادا کرتا، سستی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سستی کو دور کرے، اپنی اس غلطی کو دور کرے اور سنتوں کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں روزوں کا اہتمام کریں، ان ایام میں روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک لگاتار 9 روزے پیغمبر علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، ان میں روزے رکھنے چاہیے، اور مقصد یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا کیا ہوا عمل ان دنوں میں اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جائے گا۔ عام دنوں کی نسبت، عام دنوں میں بڑے بڑے عمل کیوں نہ کیے ہوئے ہوں، ان ایام میں چھوٹا سا عمل جو انسان کرے گا اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیجئے، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی انسان کی حیثیت ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں مال دیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے، اللہ کو منائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور خاص طور پر وہ ذکر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک وظیفہ جو اکثر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، آج بھی وہی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس وظیفے کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں، خاص طور پر ان ایام میں اس وظیفے کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی امت کی طرف جائیں تو میرا سلام اپنی امت کو دینا، اور ان کو یہ بات کہنا کہ یہ جنت جو ہے اس کی مٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، جنت کا پانی جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے، جنت کی زمین جو ہے
وہ بڑی زرخیز ہے، بڑی ہموار ہے، اور میں ایک وظیفہ کیوں نہ آپ کو بتلاؤں، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتلائیں۔ جو انسان اس وظیفے کو پڑھتا ہے، میرا اللہ اس وظیفے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں درخت انسان کا لگ جائے، کتنا عظیم عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ مختصر سا ٹائم، چند سیکنڈ میں انسان جنت میں ایک درخت لگا لے، اور جنت میں درخت اس کا ہی لگے گا جس نے جنت میں جانا ہے، اس کا ہی درخت لگے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یہ کلمات جو ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتا ہے، اس کا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ان کلمات کے ساتھ تیری تسبیحات کر رہا تھا، اللہ تیرا یہ بندہ ان کلمات کے ساتھ وظیفہ کر رہا تھا، تجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے میرا اللہ سارا کا سارا نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ اس وجہ سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے لہذا ہمیں اس وظیفے کو بھی اپنانا چاہیے، اور خاص طور پر ان ایام میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ان وظیفے کو کریں، اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ 5واں عمل ذی الحجہ کے حوالے سے وہ یہ ہے، آپ چلتے پھرتے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات آپ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں نکلے، آپ بلند آواز سے ان تکبیرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت، لہذا ہمیں ان چند چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، اور یہ وظیفے، یہ باتیں، یہ دعائیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے گی، لہذا ہمیں ان اعمال کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد قربانی کے حوالے سے چند باتیں آج کے اس خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا، مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنے کے لیے تیاری میں مصروف ہیں۔ بعض لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں، اور بعض خریدنا چاہ رہے ہیں، اور بعض لوگ حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے، قربانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، آپ نے 10 سال قربانی کو کیا، لہذا ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس بات کو عام کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ اتنے جانور لا کر ذبح کرنا اس کا بھی کوئی مقصد ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی شادی کر دیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، یا آپ کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بات بھی پھیلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی جو ہے یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ حکم ملا، آرڈر آیا، اب اس کی تعمیل کرنا، اس کو پایا
تکمیل تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بیوہ ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، اپنی جگہ پر، لیکن ہم قربانی جو ہے وہ سنت سمجھ کر کرتے ہیں، قربانی جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ لہذا اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا کہ نہیں جی نہیں قربانی نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کا سہارا بن جائیں، اس کی کفارت کی ذمہ داری لے لیں، اس کی مدد کر دیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بات درست ہے۔ یہ اصل میں اسلام دشمن کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا رہن سہن کا سٹائل جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، ان کی گاڑیاں کروڑوں میں ہیں، ان کے لباس جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، اور ان کا رہن سہن مکان جو ہے وہ کروڑوں روپے کی مالیت میں ہے۔ اب وہ لوگ خود دین سے دور ہیں اور اپنی عقل کے مطابق یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ نہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، آپ ان کا سہارا بن جائے۔ اگر تم نے سہارا بننا ہی ہے تو اپنی کروڑوں کی گاڑیوں کو بیچو، ٹھیک ہے، مدد کرو غریبوں کی، مدد کرو یتیموں کی، مدد کرو بے سہارا لوگوں کی، لیکن اپنے آپ میں کچھ نہیں کرنا اور لوگوں کو غلط راہ پر چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا ہم نے یہ نظریہ اپنے پاس بالکل نہیں آنے دینا۔ ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کرنی ہے سنت سمجھ کر، قربانی کرنی ہے عبادت سمجھ کر۔ لہذا ٹھیک ہے، یتیموں کا سہارا بننا بہت بڑی نیکی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے، بیواؤں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن قربانی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر انسان جس طرح کے ہمارے معاشرے میں حالات چل رہے ہیں، وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، جیب اجازت نہیں دیتی، تو آیا وہ ادھار دے کر قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کی صورت یہ ہے، اگر ہمیں ضرورت ہو لباس کی، یا مثال کے طور پر ہم نے کسی شادی میں جانا ہو، اپنے قریبی عزیز کی شادی آ جائے، جیب اجازت نہ دے رہی ہو، تو آیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شادی میں نہیں جانا؟ ہم میں سے کوئی ایک ایسا بتلا دے برادری میں نہ کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ وہ شادی میں نہیں آئے، اتنا قریبی تعلق تھا، ٹھیک ہے جیب اجازت نہیں دیتی تو ادھار بھی تو دے سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ برادری میں نام برقرار رکھنے کے لیے ادھار لیتا ہے، اپنے لیے بھی کپڑے بناتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی بناتا ہے، اور شادی میں جاتا ہے۔ وہ کیا تھی؟ ضرورت تھی، اس نے اس ضرورت کو پورا کیا ادھار اٹھا کر۔ اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، تمہاری جیب اجازت نہیں دے رہی، اور تم سمجھتے ہو کہ میری ایک کمیٹی نکلنی ہے، یا میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ادا کر سکتا ہوں، یا میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پیسے بھی ملے نہیں ہیں، مل جائیں گے، تو میرے بھائیوں ایسی صورت میں ادھار لے کر قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ ادھار لیں، آپ قربانی کریں، سنت کو زندہ کریں۔ اپنی ضروریات زندگی کے لیے تو آپ ادھار لے کر وقت گزار لیتے ہیں اور پھر مشکل کے ساتھ اس کو ادا بھی کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اگر ہم وقتی طور پر ادھار لے کر، جانور لا کر، اس کے گلے پر چھری پھیر کر اللہ کو راضی کر دیں، تو یقیناً اللہ ہمارے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے اگر ایسی صورت بن جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ آسانی سے قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ قرض لے کر قربانی ضرور کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں قربانی کے حوالے سے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے۔ بہیمۃ الانعام، اس سے مراد گائے، بکرا، اونٹ اور چھترا، یہ 4۔ اب مذکر اور مؤنث یہ کتنے بن جائیں گے؟ 8۔ اب ان کی نسل میں سے آپ نے جانوروں کو تلاش کرنا، آپ نے جانوروں کو خریدنا ہے، بکرا اور بکری،
چھترا اور بیل، اونٹ یا اونٹنی اور گائے یا اس کا ویڑا، آپ اس کو لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طریقہ کہاں بھی بتلایا، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم نے قربانی کرنی ہے دوندا شرط ہے، جانور 2 دانت ہونا چاہیے، قربانی کرنی ہے، وہ جانور بتلا دیے گئے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے بہیمۃ الانعام، مذکر اور مؤنث یہ 8 قسم کے جانور بنتے ہیں۔ اب ان کی نسل میں سے آپ نے جانور کو خریدنا ہے اور شرط کیا بتلا دی ہے کہ وہ جانور 2 دانت ہو، 2 دانت۔ 2 دانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دودھ کے دانت گر جائیں اس کے بعد جو دانت آتے ہیں اس کو 2 دانت سے پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے ہیں نا تو ان کے جب اس کے بعد دانت آتے ہیں تو وہ چوڑے چوڑے سے ہوتے ہیں، دودھ والے دانت باریک باریک ہوتے ہیں اور دودھ کے بعد والے دانت جو ہوتے ہیں وہ اس کی نسبت چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے اوپر کی طرف سے نکلتے ہیں، یہ اوپر والے، درمیان سے 2 دانت، اس کا مطلب ہے کہ دودھ کے دانت گر چکے، اگر سامنے والے 2 دانت چوڑے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں یہ کیفیت نیچے سے شروع ہوتی ہے، انسانوں میں اوپر سے اور جانوروں میں نیچے سے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور کے 2 دانت وہ چوڑے ہیں کہ نہیں، اگر تو وہ باریک ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی دوندا نہیں ہوا، یہ کھیرا ہے، یعنی کھیرے سے مراد ہے اس کے دودھ کے دانت ابھی گرے نہیں، اور آپ نے بھی وہ جانور نہیں لینا۔ اگر 2 دانت ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ 2 دانت کی پہچان کیا ہے کہ سامنے والے نیچے سے سامنے والے 2 دانت چوڑے ہوتے ہیں، اور چوگا اس کی کیا پہچان ہے کہ 2 دانت کے ساتھ والے 2 دانت بھی چوڑے ہوں، یہ چوگا ہے، اور اسی طرح چھگا کہ چوگا کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں وہ اور چوڑے ہوں تو وہ چھگا۔ اب ہمارے ہاں جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے فلاسفر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بھی لگ جاتا ہے، یہ ابھی دانت اس کا گر جانا ہے، اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے جانوروں پر ظلم کیا ہوتا ہے اور وہ زبردستی دودھ کے دانت گرانے کی کوشش کرتے ہیں، گرا بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارا جانور بک جائے۔ لہذا ایسے جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسا جانور آپ نہ لیں جس میں شک ہو۔ آپ دیکھیں آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے اچھی چیز لینی ہے تو بہتر سے بہتر اور ایسی چیز جس میں شک نہ ہو وہ چیز آپ نے پسند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوندا لینا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، دوندا ہونا چاہیے، کم از کم چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، آٹھا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن دوندے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانوروں میں کوئی عیب تو نہیں ہے، عیب والا جانور شریعت میں نہیں لگتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا جانور جو انتہائی لاغر ہے، انتہائی کمزور ہے، وہ قربانی کے لیے نہیں لگتا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور ہو خوبصورت ہو، آپ نے وہ لینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، بیمار ہو، آپ نے وہ جانور نہیں لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا جانور جو بینگا ہو اور اس کا بینگا پن واضح ہو، آپ نے وہ جانور نہیں، آپ نے اس کی آنکھوں کو چیک کرنا ہے، آپ نے اس کی آنکھوں کو چیک کرنا ہے، اگر وہ بینگا ہے تو چھوڑ دیں، اور اگر وہ بیمار ہے پھر بھی چھوڑ دیں، اگر وہ اتنا ہی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گھٹنا تک نہیں ہے تو آپ ایسے جانوروں کو نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے جانوروں کے کانوں کو چیک کرنا ہے،
کہیں کان ہے اس کو چیرا تو نہیں دیا ہوا، جانوروں کا کان ہے کٹا تو نہیں ہوا۔ اب آپ جب مارکیٹ میں جائیں تو وہاں یہ چیز بھی دیکھنے میں ملتی ہے، خاص طور پر یہ جو دمبے آتے ہیں نا ان میں یہ چیز عام ہے۔ یہ اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، یہ ہم نے نشانی کے طور پر رکھا ہوا۔ وہ اللہ کے بندے یہ نشانی تم اپنے پاس رکھو، آپ کو خریدنے کی ضرورت ہے، آپ نے بچنا ہے۔ کان کٹا ہو اور وہ کہے کہ یہ نشانی کے طور پر میں نے کاٹا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 60,000 80,000 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں؟ لہذا ایسی جگہ پر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے کانوں کو دیکھیں کہ اس کے کان چیرے ہوئے تو نہیں ہیں، کٹے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اس کے سینوں کو دیکھیں، سین ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اس جانوروں کو چلا کر دیکھیں کہیں وہ لگڑا تو نہیں ہے۔ اگر لگڑا ہے تب بھی آپ نے جانور ہے، اگر لگڑا پن اس کا واضح ہے تو پھر آپ نے بچنا ہے۔ ایسا جانور نہیں خریدنا جس میں شک ہو اور جس میں انسان مطمئن نہ ہو، ایسے جانور سے آپ نے بچنا، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو خریدنا ہے۔ اور یہ بات یہاں ذات سمجھ لیں کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ انسان کی نیت، انسان کے اندر کیا ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ جانور لاکھ کا ہو یا 10 لاکھ کا ہو، جانور کروڑوں کا ہو یا لاکھوں کا ہو، اگر اللہ کو جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ یہاں یہ نہ فرماتے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تقویٰ چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق تم ذبح کرو، اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدو، اپنی استطاعت کے مطابق میری راہ میں قربان کرو، لیکن شرط وہی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، شریعت الہی ہوگی، وہ جانور دنیا کی نظروں میں ایک معمولی سا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے اکثر سنا بھی ہوا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ پوری دنیا میں سب سے پہلی جو قربانی ہوئی اس کا مقصد بھی یہی تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ متقین، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، شریعت الہی، خشیت الہی۔ اور آج ہم نے قربانی کرنی ہے، اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، شریعت کی حدوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ہر لمحہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو لہذا جب آپ جانور خریدیں تو خاص طور پر ان چیزوں کا لازمی اہتمام کریں جو شریعت نے ہمیں بتلائی۔ اس کے بعد ہمارے یہاں یہ بات بھی آج کل بڑی عام ہو چکی ہے، وہ یہ ہے اکثر دوست احباب سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، کیا بھینس کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں قرآن پر یقین ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے۔ بہیمۃ الانعام، اس میں گائے کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے۔ اب جب مارکیٹ میں گائے موجود ہے تو پھر ہمیں نیا کٹا کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہے تو پھر ہمیں شک والی چیز کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر گائے موجود ہے تو ہمیں پھر شک والی چیز کو کیوں اپنانا ہے؟ لہذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ گائے لیں، آپ بھیڑا لیں اور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کریں، شک والی چیزوں سے آپ بچ جائیں۔ حصوں کے حوالے سے گائے کے کتنے حصے ہیں؟ 7، 8 نہیں ہو سکتے، 7، اور اونٹ کے 10۔ اس سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے۔
7 افراد مل کر ایک گائے لے لیں اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر لیں، 7 کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اگر اونٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 افراد مل کر اونٹ ذبح کر لیں اور 10 افراد کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہر سال پیش آتا ہے اور ہر سال اس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر بھی بعض ہمارے دوست احباب اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ کیا ہے؟ بچے پیدا کر لیے، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا، اب کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا انتظار کرتے ہیں۔ قربانی آ گئی، اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک گائے لے آئے، گائے لانے کے بعد اب وہ حضرت صاحب نیت کر رہے ہیں کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ 2 بیٹوں کا عقیقہ اور 1 بیٹی کا عقیقہ، کتنے حصے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 حصے میں نے گائے میں ڈال دیے، وہ عقیقے میں شمار ہو گئے، اور 2 میں قربانی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ بات بالکل درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے چھوٹا جانور ہونا شرط ہے، یہ بات سمجھ۔ عقیقے کے لیے چھوٹا جانور ہونا شرط ہے، بکرا ہو، بکری ہو، چھپرا ہو یا بھیڑ ہو، یہ آپ کریں، لیکن قربانی کے حصوں میں عقیقے کو شامل کرنا یہ بات درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تو آپ حیران ہوئی، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات تم نے کہاں سے لے لی کہ قربانی کے جانور میں تم عقیقے کو حصے میں شامل کر رہے ہو؟ یہ بات درست نہیں، لہذا ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ قربانی کریں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ احباب دوست جو ہیں وہ آپ قربانی مل کر لیں، لیکن عقیقہ جو ہے وہ آپ نے لازمی اور ضروری کرنا ہے۔ اور بعض دوست اس بات میں بھی سستی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں 7 کے دن عقیقہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، عقیقہ بھی لازمی اور ضروری کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو مسئلہ ہر سال پیش آتا ہے اور تقریباً ہر سال ہی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ اکثر دوست احباب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ان سے بڑی محبت، جب دنیا سے چلے گئے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ایک فطرت سی بات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک جانور لے آتے ہیں، گائے لے آتے ہیں، مثال کے طور پر گائے لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 حصے میرے فلاں کے فلاں کے فلاں کے، 1 حصہ میرے فوت ہو جانے والے ابو کا اور 1 حصہ میری امی کا۔ یہ طریقہ بالکل درست ہے، میت کی طرف سے الگ قربانی کرنا یہ ثابت نہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے لیکن وہ انتہائی ضعیف ہے، میت کی طرف سے الگ جانور لے کر قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دوست احباب الگ بکرا لے لیتے ہیں کہ یہ میرے فلاں دادا ابو کی طرف سے یا فلاں والد کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یہ میں بکرا ذبح کر رہا ہوں۔ الگ قربانی کرنا بھی ثابت نہیں ہے، حصے میں شامل کرنا یہ بھی شامل ہے، یہ بات درست نہیں۔ میت کی طرف سے الگ جانور لے کر قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے فوت ہو جانے والے پیاروں کو اپنی قربانیوں میں شامل کر سکتے ہیں، وہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ لیکن ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں دین کے، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے ہم کوئی عمل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے فوت ہو جانے والوں کو اپنی قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ایک جانور لیا، مثال کے طور پر ایک بکرا لیا، اس بکرے کو جب آپ ذبح کرنے لگے تو آپ نے یہ نیت کرنی کہ یا اللہ اس جانور کو میں ذبح کرنے لگا ہوں، اس کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے فوت ہو جانے والے والد یا والدہ کی طرف سے اللہ اس کو قبول فرما۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اپنی قربانی میں ان کو شامل کیجئے، آپ
کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. لیکن الگ سے جانور لے کر اور ان کا قربان کرنا اللہ کی راہ میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت نہیں ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق طریقہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا چاہیے اور ایسا جانور لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کے بارے میں بتلایا ہے، اور ایسے جانور سے بچنا چاہیے جس سے آپ نے منع فرمایا. لہذا ہم نے پیسے تو خرچ کرنے ہیں، تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کریں تاکہ وہ قربانی بھی قبول ہو جائے اور اللہ کا قرب بھی مل جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے. اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بھی جان ہے. آخری مسئلے تو کافی ہیں، لیکن آج کے خطبے کے حوالے سے جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ مسئلہ آخری بیان کرنا لازمی سمجھتا، وہ یہ ہے ہمارے دوست احباب مارکیٹ میں بھی آپ چلے جائیں تو اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ دوندا نہیں ہے لیکن یہ پکا کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، لہذا یہ آپ لے لو. اب مجھے یہ بتائیں کہ پکا کھیرا لگ جاتا ہے؟ پکا کھیرا چھترے کی صورت میں، بیڑ کی صورت میں لگ جاتا ہے؟ جی لگ جاتا ہے، لگ جاتا ہے. لیکن اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک صورت. ہم نے کتنی بنائی ہیں؟ دو بنائی. ایک صورت، اور وہ ایک صورت آج کل ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی. لہذا جو کھیرا جانور ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. دو صورتیں ہم سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک صورت جائز ہے اور وہ ایک صورت آج کل ہمارے معاشرے میں فٹ نہیں ہوتی. لہذا کھیرے کو آپ نکال ہی دیں. یہ جو مفتی صاحب حضرات جو ہیں یہ آپ کو منڈیوں میں نظر آئیں گے نا، جنہوں نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو وہ بھی آپ کو مسئلہ بتلا دیں گے. یہ پکا کھیرا لگ جاتا ہے، یہ بھی لگ جاتا ہے، وہ بھی لگ جاتا ہے، آپ یہ بھی لے لیں. اور وہ حضرت صاحب جو ہے جن کی جیب میں تو لاکھ روپیہ ہے لیکن انہوں نے کسی سے مسئلہ نہیں سمجھا، نہ پوچھا، نہ زحمت کی. اب کیا ہوتا ہے، ان کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے، ان کو مجبوری ہوتی ہے. لہذا وہ مال کو خرید کر گھر میں لے آتے ہیں اور وہ بھی آگے سے لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں پکا کھیرا لگ جاتا ہے. لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب جانور بہت مہنگا ہو، جانور بہت مہنگا ہو، انسان کی پہنچ سے دور ہو، تو آپ پکا کھیرا کرنا. کہا جاتا ہے نا جی، ہمارے ہاں یہی بات مشہور ہے نا کہ جانور بہت مہنگا ہو، انسان کی پہنچ سے دور ہو تو پکا کھیرا کر لو. یہ بات بھی مشہور کی جاتی ہے. دوسرے نمبر پر اگر باقی جانور دوندا نہ مل رہا ہو، بکرے شارٹ ہو جائیں تو آپ یہ کھیرا کر لیں، چھترا کر لیں کھیرے کی صورت. یہ دو صورتیں پیش کی جاتی ہیں. جو پہلی صورت ہے نا وہ بالکل غلط ہے. وہ کیا تھی کہ اگر مجبوری ہو، مہنگا ہو، انسان کی پہنچ سے دور ہو، بیڑ سستی ہے، بکرا مہنگا ہے، کھیرا سستا ہے، دوندا مہنگا ہے، انسان کی پہنچ سے دور ہے، تو اللہ کے بندے شریعت نے تو بڑا آسان حل بتلایا ہے. تم نہ بکرا کرو، تم بکرا نہ کرو، تم گائے میں حصہ ڈال لو، وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں سستا پڑے گا. تم گائے میں حصہ ڈال لو، لیکن تم نے اس صورت میں مہنگا ہونے کی صورت میں وہ تم نے کھیرا خریدنا نہیں خریدنا، بیڑ خریدنی کھیرے کی صورت میں نہیں خریدنی، چھترا کھیرے کی صورت میں نہیں خریدنا. اگر مہنگائی زیادہ مہنگائی ہے تو آپ حصہ ڈال لو. دوسرے نمبر پر اگر دوندا مل نہ رہا ہو، مارکیٹ میں ختم ہو جائے، تو ایسی صورت ہمارے معاشرے میں اب موجود نہیں ہے. منڈیاں بڑی پڑی ہیں، ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، حکومت بھی ہمیں ٹیکے لگا رہی ہے اور یہ لوگ بھی مہنگائی کے اوپر چڑھ جا رہے ہیں. اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے. آئے دن مصیبت، پریشانی، تنگستی، پریشانی، لاچاری ہمارے اوپر بڑی زور زور سے آ رہی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ایسے لوگوں کو ہم
حق سے دور لے جائے، جو ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، ہمیں تو وہ لوگ عطا فرما جو قرآن و سنت کے پابند ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری اور اطاعت و فرما برداری اور آپ کے حکم کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما، اللہ ہمیں ایسے لوگ نصیب فرما، ایسے ساتھی نصیب فرما جو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔